السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع ہو کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ امت کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے بڑا ہی خیر اور بھلائیاں حاصل کرنے کا ایک بڑا موقع ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھویں دی جاتی ہے۔ شروع سال سے آخر سال تک، یعنی پورا ایک سال رمضان المبارک کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ بس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، ہو سکتا ہے انشاءاللہ صبح جمعہ ختم ہو کر ہفتے کی رات شروع ہوتی ہے مغرب کے بعد سے، اللہ کی اجازت سے امید ہے، امکانات زیادہ جو ہے ہفتے کی ہی رات ہے، یعنی جمعہ ختم ہو کر تراویح ادا کر کے ہفتے کا روزہ رکھیں انشاءاللہ۔ اور اگر تاریخ چاند نظر نہیں آیا تو ہفتے کی شام میں مغرب کے بعد سے شروع ہوگا، تراویح ادا کر کے اتوار کا روزہ رکھیں گے۔ زیادہ امکانات جو ہے جمعہ کے ختم ہونے کے بعد مغرب جو پڑھتے ہیں اس وقت سے ہی امید ہے کہ چاند دیکھنے کی پوری کوشش کریں۔ یہ سب سے پہلا کام ہے ہمارا، چاند دیکھیں۔ جو چاند دیکھنے کا معمول ہم رمضان کی عید کا چاند دیکھنے کے لیے جو جذبات اور جیسے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے پیچھے وقت لگاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہم رمضان کا مہینہ شروع ہوتے وقت چاند دیکھنے کا اہتمام اور پوری بشاشت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ کہ موقع ہمارے سے ہاتھ نہ جائیں، ایک تراویح بھی، پہلی تراویح بھی ہمارے سے نہ چھوٹ جائے، شروعات میں ہی رمضان کی ناقدری ہمارے سے نہ ہو جائے، شروع سے ہی اس کا پورا فائدہ ہم حاصل کریں، اس نیت سے جو ہے چاند دیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ چاند دیکھنے میں بھی بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے۔ تو رمضان مبارک کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کیواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ بس خوش نما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ اللہ تعالیٰ شانہ اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ جنت کے داروغہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان مبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت کے داروغہ سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک جہنم کے داروغہ سے فرما دیتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توخ ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، کوئی توبہ کرنے والا ہے میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں۔ کون ہے
جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت میں ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو شروع رمضان سے آخر رمضان تک جس قدر لوگ یعنی روزانہ 10 لاکھ آدمی جہنم سے آزادی حاصل کیے تھے، تو آخر دن میں جہنم سے آزاد اتنے لوگ ہوں گے جتنے پورے مہینے میں ہوئے، بس ایک دن میں اتنے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال شروع سے ہی رمضان کے خصوصیات جو ہیں اسے اپنانے کی، اسے پورے طور پر حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے روزوں کو فرض فرمایا ہے اور اس مبارک مہینے کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کے مانند اس کو بھی ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے اس کا اول حصہ رحمت کا ہے اور درمیانی حصہ مغفرت کا ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی کا ہے۔ اول حصہ مطلب شروع کے 10 دن اور دوسرا حصہ بیچ کے 10 دن، درمیان کے، اور آخری حصہ آخری کے 10 دن یا 9 دن، 20 پر 9 کا مہینہ ہو تو بہرحال جو شخص بھی اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، اپنے کام کرنے والوں کے کام کو تھوڑا کم کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، کیونکہ وہ روزے دار ہوتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، ان کو زیادہ بوجھ ڈالنے کے بجائے، ان سے زیادہ کام لینے کے بجائے ان کو بھی محسوس ہو کہ رمضان کا مہینہ ہے، آسانی سے ہم روزے رکھ لیں، آسانی سے ہم بھی تراویح پڑھ لیں، تو اس نیت سے ان کے کام کو تھوڑا ہلکا کر دیں۔ اور بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی رہیں گی، لیکن خاص کر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ 4 چیزیں اس میں کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ اس مبارک مہینے میں، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ اس کی کثرت کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا ہے، اور استغفار کی کثرت ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ۔ یا اردو میں بھی جو بھی گناہ ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئے ہیں، انسان ہونے کے ناطے یاد کر کے توبہ کریں، معافی مانگیں، تو کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، استغفار کی کثرت کرنا ہے، اور 2 چیزیں یہ ہیں، جنت کی طلب کرو، جنت کو اللہ سے مانگنا ہے، جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے
طلب کرتے رہنا ہے جنت کو، اور آگ سے پناہ مانگ، جہنم سے چھٹکارے کی دعا مانگتے رہنا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، یعنی افطاری وغیرہ میں پانی پلائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری حوض سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اس کی تفصیلات ایک ایک بات کو لے کر بڑی لمبی باتیں ہوتی ہیں، اور اس کا خاص خیال رکھیں کہ پورے طور پر ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی پوری کوشش کریں، اور اگلی باتیں بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔